ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا کل جلسہ بھی منسوخ کر دیا گیا، اور آج جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی عمر ایوب، ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا۔ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور ان کے اوپر سرگودا کے اندر ایک پرچہ درج ہے جس کے اندر ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک میاں والی میں بھی ان کے اوپر پرچہ درج ہے، اور اسلام آباد پولیس کو بھی مطلوب ہے عمر ایوب، اور عمر ایوب کی گرفتاری کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ یہ وہی عمر ایوب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن عمران خان نے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ جو اس وقت ہمارے پاس ذرائع سے معلومات حاصل ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان جو موجودہ تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ان سے ناخوش ہیں، کیونکہ عمران خان چاہ رہے ہیں کہ اگریسولی جو ہے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، ریلیاں ہوں، جبکہ یہ جتنے بھی ابھی قیادت ہے اس میں زیادہ تر وکلاء کی تعداد ہے، اور وکیل کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ سختیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، اور ان کے اوپر بے شمار مقدمات ہیں تمام لیڈرشپ پہ، اور بہت ساری خواتین سمیت عمران خان بھی جیل میں ہیں، اور 1 سال ہونے کو ہے۔ اس وقت جب یہ سارا جو ہے وہ تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو کل ایک نئی جماعت عوام پاکستان کا جو ہے وہ اعلان باضابطہ طور پہ کر دیا گیا ہے، اور جو اس کے مرکزی کنوینر ہیں جن کا یہ آئیڈیا جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو ہے وہ بغاوت کر چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی، اور انہوں نے کل باضابطہ اپنی نئی جماعت کا اعلان بھی کر دیا اور ساتھ منشور بھی دے دیا۔ عوام پاکستان پارٹی کا جو منشور ہے وہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے بڑا اٹریکٹیو ہے، کہ ہم لوگوں کو حقیقی معنوں میں ان کی نمائندگی کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے سیاست کے اندر اس کو ہم ختم کریں گے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس ملک کے اندر کیسے امن لایا جا سکتا ہے، اس ملک کے عوام کو موجودہ جتنی بھی یہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس سے کیسے نکالنا ہے، اور معیشت کے حوالے سے بھی، کیونکہ مفتاح اسماعیل سمیت جو سینئر قیادت تھی نون لیگ کے جتنے بھی ناراض ارکان تھے وہ تمام اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں، اور کل انہوں نے پریس کانفرنس میں ان تمام چہرے جو ہے وہ نظر بھی آئے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ سردار مہتاب خان جو سابق گورنر کے پی کے، وہ بھی شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور جس طریقے سے کل یہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ ہمیں پورے ملک بھر کے اندر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اور یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کی ہم آس امید لوگوں کو لگ پڑی ہے کہ شاید عوام کے نام سے جو عوام پاکستان پارٹی بنائی جا رہی ہے وہ واقعی عوام کی نمائندہ پولیٹیکل پارٹی ہوگی۔ اس ملک کے اندر پہلے بھی بہت ساری پارٹیز بنی، لیکن کوئی پارٹی بھی سوائے ان 2-3 بڑی پارٹیز کے وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ بہت سارے دھڑے بنے، MKM کے دھڑے بنے، اس کے بعد JUI کے بنے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہی پرانی پارٹیاں باریاں بدل بدل کے اور آپس میں اتحاد کر کے آج تک اس ملک کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، اور عوام ان سے ہیں بہت تنگ، کیونکہ وہ جو منشور پیش کرتے ہیں الیکشن میں وہ اس کے بالکل اپوزٹ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اقدامات عوام کش ہوتے ہیں، جبکہ عوام کی خوشحالی کے بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کی کابینہ، اور وہ دھڑا دھڑ عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈال رہے ہیں، اور ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے پھر کل عوام میں جانا ہے، اور پھر عوام ہمارا حشر نشر کیا کریں گے۔ عوام کو جاگنا ہوگا، کیونکہ نئی سیاسی جماعتوں سے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک عوام خود اپنے اندر شعور نہیں پیدا کریں گے، اور عوام کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوگی، اور عوام اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے متحد ہو کے نہیں ہوں گے۔ اس وقت تک اس ملک کے اندر نہ معاشی نظام صحیح ہو سکتا ہے، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ عوام کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے، کیونکہ موجودہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے اس سے آپ کی انڈسٹریز کو مزید دھچکا لگا ہے، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگ
یہاں سے جو جن کے پاس سرمایہ ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، اور بڑی سپیڈ سے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہو کر باقی ممالک کا وہ رخ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اپنے اندر کوئی اتحاد پیدا کرے اور بغیر کسی سیاسی لیڈر کے وہ باہر نکلے، اور اپنے حقوق کے لیے کہ بجلی کا جو ریٹ ہے اس کو 10 روپے پہ لاؤ، پانی اور جو باقی جو گیس کے بل بڑھائے ہیں اس کو اپنی پرانی قیمتوں پہ لاؤ۔ یہ عوام جب تک خود نہیں نکلیں گے تو ان کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سارے مورے ہیں، یہ اپنی مفادات کے لیے ایوانوں میں بھی بیٹھے ہیں، یہ اپنے مفادات کی وہاں جنگ لڑتے ہیں، اپنی انہوں نے تنخواہیں ڈبل ٹرپل کرا لی ہیں، جبکہ غریب کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز کا اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے کہ اب عوام کا سانس لینا بھی محال ہو رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے دیکھ لیں، بری حالت ہے، جو سرکاری اسپتال ہیں، تعلیم کی حالت بہت بری ہے، جبکہ ان کی خوشحالی جو ہے ممبران اسمبلی کی خوشحالی میں اضافہ ہو چکا ہے، جو وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں ان کی عیاشیاں ڈبل ہو چکی ہیں، اور یہاں تک ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کا جو مالی ہیں ان کی بھی تنخواہوں میں ہوش اربا، یعنی جو وزیر اعظم ہاؤس کے جو باغیچے کو ٹھیک کریں گے ان کے لیے بھی 3.5 کروڑ روپے سالانہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جبکہ غریب یہاں بل دینے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ لہذا عوام بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی کے ساتھ نکل جائیں، کیونکہ وہ واحد جماعت ہے جو پروٹیسٹ چاہے کم تعداد میں لیکن وہ عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ ہیں۔ اگر آپ خود نہیں نکل سکتے تو ان کی چھتری کے نیچے نکل آئیں۔ 12 جولائی کو انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ ہم اس وقت تک دھرنا جاری رکھیں گے اسلام آباد میں جب تک یہ بجلی کی قیمتیں نیچے نہیں آتی ہیں اور باقی اشیاء کی قیمتیں نیچے نہیں آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔